آج کے درس حدیث میں ہم دین میں اخلاص پیدا کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اخلاص بہت بڑی عظیم دولت ہے، اور جو بندہ مومن اپنے دین میں، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ جب آپ کو یمن کی طرف جو ہے وہ روانہ کیا گیا تو وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دین میں اخلاص پیدا کرو، تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ تو دیکھیں، تھوڑا عمل بھی اگر دین میں ہو، لیکن اگر اخلاص کی دولت عظیم بندے کو میسر آ جائے تو وہی عمل اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہوگا۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اعمال کی کثرت رکھتا ہے، لیکن اس کے دین اور اس کے اعمال میں اگر اخلاص کی دولت نہیں ہے تو روز قیامت ایسا شخص اجر و ثواب سے بھی محروم ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل فرماتے ہیں، اور امام نسائی نے اس کو اپنی سنن میں جو ہے وہ نقل کیا ہے، سنن الکبریٰ میں بھی اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر کوئی شخص لالچ اور طمع کی خاطر یا ناموری کے لیے جہاد کرے تو اسے کیا ملے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھیں کہ اس شخص نے سوال تو یہی کیا کہ لالچ ہے اور طمع ہے اور اپنی ناموری چاہتا ہے کہ میرا نام ہو، اور کرتا کیا ہے؟ جہاد۔ لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو روز قیامت کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اس شخص نے یہی سوال 3 مرتبہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہی جواب عطا فرمایا کہ اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو، اور اسے کرنے سے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہو۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی عمل کو جو ہے وہ قبول فرماتا ہے، اس کے علاوہ اللہ کسی عمل کو جو ہے وہ قبول نہیں فرماتا۔ تو دیکھیں کہ دین میں اخلاص پیدا کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی خاطر عمل ترک کر دینا ریا ہے، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ نیک عمل کرنا صرف اس لیے چھوڑ دے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ اس کو اچھا جانتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ عمل کو جو ہے وہ چھوڑ دے، یہ بھی ریا ہے، کیونکہ اس نے نیک عمل کس لیے چھوڑا؟ لوگوں کی خاطر۔ حالانکہ نیک عمل تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرنے چاہیے، اور جب وہ اللہ کی رضامندی کے لیے عمل کرتا ہے
تو پھر لوگوں کے لیے وہ کیسے جو ہے وہ عمل کو چھوڑ سکتا ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض آگے فرماتے ہیں اور لوگوں کی خاطر عمل کرنا بھی جو ہے وہ شرک ہے، یعنی دونوں شرک ہیں۔ اگر جو ہے وہ اپنا عمل چھوڑ دیتا ہے لوگوں کے لیے، یا عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کی خاطر کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر اعمال ہیں، اور اگر اس میں جو ہے وہ ریا ہے، دکھلاوا ہے، تو حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ان دونوں باتوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص کی علامات میں سے یہ علامتیں بھی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ تعریف اور مذمت دونوں کا جو ہے وہ محتاج نہ ہو، یعنی اس کے نزدیک تعریف اور مذمت جو ہے وہ برابر ہو جائیں، خواہ اس کی تعریف کی جائے یا اس کی مذمت کی جا رہے، اس کو کوئی پرواہ نہ ہو، اس لیے کہ وہ دین میں اخلاص رکھتا ہے، وہ اللہ کی رضامندی کے لیے عمل کرتا ہے، سو اس کے لیے دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر جو ہے وہ تعریف کی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پھولے نہ سمائے، یا اگر اس کی مذمت کی جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جائے۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو سمجھ لیں کہ اس کے دین میں جو ہے وہ اخلاص نہیں ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال میں کثرت اعمال کی طرف دھیان نہ کرے کہ میں نے بہت زیادہ عمل کر لیے ہیں، بہت زیادہ ذکر ہے، اذکار ہے، وظائف ہیں، عبادات ہیں، نوافل ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، اس طرف جو ہے وہ اس کا ذرا برابر بھی جو ہے وہ دھیان نہ جائے۔ اور اگر جو ہے وہ اس کا دھیان اس کی طرف جاتا ہے، اس کا خیال ان کثرت اعمال کی طرف جاتا ہے، تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے خطرہ ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، اور یہ بھی تباہی ہے۔ سو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کثرت اعمال کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ نہ ہو، اس طرف بھی توجہ نہ دے، کیونکہ اس کا مقصود تو اللہ کی رضامندی ہے۔ اور آگے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کے اجر و ثواب کو دنیا کی بجائے آخرت میں چاہے، یعنی اس کا اجر و ثواب جو اس نے دین میں جو ہے وہ کیا ہے، تو اس کا اجر اور ثواب جو ہے دنیا میں نہ چاہے، لوگوں سے نہ چاہے، بلکہ کس سے چاہے؟ اللہ سے چاہے، اور آخرت میں جو ہے وہ اس عمل کا اجر و ثواب چاہے۔ یہ اخلاص کی علامات میں سے ہیں۔ اور آگے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اخلاص وہ عمل ہے جو انسان کو دشمن سے بچائے، اور ظاہری بات ہے کہ انسان کا دشمن یا اس کا نفس ہے یا شیطان ہے، تو اخلاص وہ عمل ہے جو انسان کو دشمن سے بچائے کہ وہ اسے خراب نہ کر دے۔ نفس جو ہے یہ بھی جو ہے وہ بندے کے اعمال کو جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے، اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ بندے کے اعمال جو ہے وہ خراب ہو جائیں اور آخرت میں جو ہے وہ اس کو کوئی اجر و ثواب نہ ملے۔ اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے صادق یعنی سچا ایک دن میں لاتعداد حالتیں بدلتا ہے اور افضل سے افضل تر کی حالت کو جاتا ہے، یعنی اس کے حالات میں جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع رکھتا ہے، اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اور ریاکار ایک ہی حالت پر 40 سال تک قائم رہتا ہے، اس لیے کہ وہ ریا کی وجہ سے جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتا۔